ایلدوریا کی عظیم سلطنت میں بادشاہ ہیلرک اپنی حکمت اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ ان کا قلعہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا جس کی سفید سنگ مرمر کی میناریں اور سنہری چوکھٹیں قابل دید تھیں، لیکن سلطنت کی شان و شوکت کا مرکز ایٹرنٹی کی آنکھ کے نام سے مشہور نیلم تھا، ایک ایسا قیمتی پتھر جو اتنا چمکدار تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اس میں ستاروں کی روشنی قید ہے۔ یہ شاہی خزانے میں ایک تختے پر رکھا ہوا تھا اور دن رات محافظوں کے پہرے میں رہتا تھا۔ ایک منحوس صبح ایلدوریا کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ وہ قیمتی نگینہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور محل میں خوف کا عالم چھا گیا۔ بادشاہ ہیلرک نے اپنے خدام اور مشیروں کو دربار میں طلب کیا۔ اپنے سنہری تخت پر بیٹھے، ان کی چاندی کی داڑھی جھلملاتے ہوئے جھاڑ فانوس کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ان کی تیز نیلی آنکھیں حال کو گھور رہی تھیں۔ ایٹرنٹی کی آنکھ چوری ہو چکی ہے، انہوں نے گمبھیر لہجے میں اعلان کیا۔ یہ سلطنت کی شان اور سلامتی کا معاملہ ہے، جب تک چور کا پتہ نہ چل جائے کوئی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ حال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجمع میں سے لارڈ کیلڈر، بادشاہ کے اہم مشیر، آگے بڑھے۔ دبلا پتلا اور تیز نقوش والا کیلڈر ایک ٹھنڈی سنجیدگی کی ہوا رکھتا تھا۔ عالی جناب، اس نے ہلکی سی جھک کر کہا، مجھے تفتیش کی قیادت کرنے دیں، میں حقیقت سامنے لاؤں گا۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ فوراً آغاز کرو، کوئی تفصیل نظر انداز نہ کی جائے۔ لارڈ کیلڈر نے کوئی وقت ضائع نہ کیا۔ خزانے کا مکمل معائنہ کیا گیا، لیکن زبردستی داخلے کے کوئی نشان نہ ملے۔ کیلڈر نے خادموں پر توجہ دی، انہیں ایک ایک کر کے سوالات کے لیے بلایا گیا۔ ان میں ریلن نام کا ایک استبل کا لڑکا بھی تھا جس کی عمر بمشکل 15 سال تھی۔ اس کے بھورے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے گال جھریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کانپتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ میں نے یہ پایا میرے آقا، اس نے ایک سنہری دھاگے والے پھٹے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ تختے کے قریب تھا۔ کیلڈر نے کپڑے کو غور سے دیکھا۔ یہ درزی کا ہے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ گارڈز کو درزی کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن جب وہ اس کے کمرے میں پہنچے تو وہ جگہ افراتفری کا شکار تھی۔ دراز کھینچے گئے تھے، سنہری دھاگے فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور درزی کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک خفیہ راستہ ایک الماری کے پیچھے دریافت ہوا۔ یہ راستہ ایک نمدار زیر زمین سرنگ کی طرف جاتا تھا جس کی دیواریں کائی سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ بھاگ رہا ہے، کیلڈر نے اعلان کیا۔ اس کے نشان کا پیچھا کرو۔ گارڈز جلدی سے حرکت میں آئے۔ ان کی مشالوں کی روشنی سرنگ کی دیواروں پر لمبے جھلملاتے ہوئے سائے ڈال رہی تھی۔ کیچڑ میں ہلکے قدموں کے نشانات انہیں راستہ دکھا رہے تھے۔ سرنگ آخرکار محل کے باغات میں کھل گئی جو مدھم چاندنی میں نہائے ہوئے تھے۔ وہاں ایک فوارے کے قریب انہوں نے درزی کو پایا، ایک دبلا پتلا آدمی جس کے چہرے کی شکل تیز تھی اور آنکھیں شکی تھیں۔ وہ ایک چھوٹی چمڑے کی تھیلی اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے تھا۔ براہ کرم، اس نے گارڈز کے گھیراؤ میں چیخ کر کہا، میں نے یہ نہیں چرایا، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ تھیلی کے اندر ایٹرنٹی کی آنکھ تھی جو مدھم روشنی میں بھی چمک رہی تھی۔ گارڈز درزی کو پکڑ کر تختہ گاہ کی طرف لے گئے جہاں بادشاہ ہیلریک ان کا انتظار کر رہے تھے۔ درزی کو بادشاہ کے سامنے گھٹنوں کے بل پھینک دیا گیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کی پیشانی سے پسینہ بہا رہا تھا۔ بولو، بادشاہ نے حکم دیا۔ کس نے؟ کسان سونم تمہیں یہ جرم کرنے پر مجبور کیا؟ میں اس کا نام نہیں جانتا، درزی نے گھگھیا کر کہا۔ وہ ایک سیاہ لبادہ پہنتا تھا اور سرگوشیوں میں بات کرتا تھا۔ اس نے مجھے سونے کا وعدہ کیا، اتنا کہ میں یہ محل چھوڑ کر کسی رئیس کی طرح زندگی گزار سکوں۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے حکم نہ مانا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ بادشاہ ہیلرک کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اور وہ شخص اب کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، عالی جناب، درزی نے لرزتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے مجھے تھیلی دی اور کہا کہ خزانے سے قیمتی پتھر لے آؤں۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ لارڈ کیلڈر آگے بڑھے۔ عالی جناب، یہ شخص ایک بزدل اور کٹھ پتلی ہے۔ اصلی مجرم اب بھی آزاد ہے۔ بادشاہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ درزی کو قید خانے میں لے جاؤ، اسے زندہ رکھو، مجھے مزید جوابات چاہیے۔ ہر دروازے اور چوکی پر پہرا دگنا کر دو۔ جس نے یہ منصوبہ بنایا وہ دوبارہ کوشش کرے گا۔ جیسے ہی محل میں بے چینی کا سکون چھایا، دیواروں کے پار جنگل میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اندھیرے کی آڑ میں ایک لبادے میں لپٹا شخص محل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ٹوپی اس کا چہرہ چھپائے ہوئے تھی، لیکن اس کے دستانے والے ہاتھوں میں ایک تومار تھا، محل کے تہہ خانے کے نقشے کی تفصیلات۔ اس شخص نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے، اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ ہیلرک نے اپنے سب سے قابل اعتماد مشیروں کے ساتھ ملاقات کی۔ ہمیں اس لبادے والے شخص کی شناخت معلوم کرنی ہوگی، انہوں نے کہا۔ لارڈ کیلڈر، کیا تمہارے پاس کوئی سراغ ہے؟ کیلڈر نے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا۔ درزی کی تفصیل مبہم ہے، تاہم ہمیں خفیہ راستے کے دروازے پر ایک نشان ملا ہے، ایک سانب جو خنجر کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ یہ ایک خفیہ گروا شیڈوڈ فنگ کی علامت ہے۔ یہ لوگ کرائے کے قاتل اور ہتھیاروں کے قاتل ہیں۔ چور ہیں؟ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہیں ڈھونڈو، گرد و نواح کے گاؤں میں جاسوس بھیجو،
कोई न कोई उनके ठिकाने के बारे में जानता होगा। जासूसों की एक टीम रवाना की गई जिनमें एलेरा नामी एक नौजवान औरत भी शामिल थी। एलेरा अपने गहरे मुशाहदात के लिए मशहूर थी। इसके घने स्याह बाल, तेज धार भूरी आंखें और पख्ता इज़्म उसे दूसरों से मुमताज करते थे। एक करीबी गांव में एलेरा ने एक सरगोशी सुनी कि एक लबादे वाला शख्स अक्सर सराय में देखा जाता है। वो एहतियात से अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ खंजर के दस्ते पर थे। सिराय धीमी रोशनी में डूबा हुआ था, जहां बासी शराब की बो और धीमी सरगोशियों की गूंज थी। कोने में उसने एक आदमी को देखा जिसने स्याह लबादा ओढ़ा हुआ था और शराब का मग थामे बैठा था। एलेरा उसके करीब गई, खुद को एक मजदूर जाहिर करते हुए। मुझे सुनने में आया है कि तुम हुनरमंद हाथों की तलाश में हो। आदमी की नजरें ऊपर उठी, तारीक और तफ्तीशी। ये मुनहसर है। तुम्हारा हुनर क्या है? वो चीज हासिल करना जो दूसरों के लिए मुमकिन न हो, उसने जवाब दिया। आदमी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आधी रात को इस्तबल के पीछे मिलो, देखते हैं तुम वाकई कितनी हुनरमंद हो। इस रात एलेरा ने गार्ड्स को आगाह किया, जिन्होंने इस्तबल के करीब घात लगा दी। जब वो लबादे वाला आदमी पहुंचा तो उसे घेर लिया गया। जाल में फंस जाने का एहसास होते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एलेरा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके लबादे के नीचे एक जख्म ज़दा चेहरा था, जिसकी आंखों में सफा की झलक रही थी। तुम्हें किसने भेजा? एलेरा ने उसकी गर्दन पर खंजर रखते हुए पूछा। आदमी ने हकारत से कहा, तुम समझती हो कि मैं बोलूंगा? शीडुड फींग अपने लोगों के खिलाफ नहीं जाता। तुम पहले ही जा चुके हो, लॉर्ड। कील्डर ने रोशनी में आते हुए कहा, हमने तुम्हारे साथियों को उनके ठिकाने से पकड़ लिया है। वो इंसाफ के कटहरे में आएंगे। आदमी की हट धर्मी कमजोर पड़ गई। तुम नहीं जानते कि तुम किससे पाला पड़ा है, वो बड़बड़ाया। महल वापस आकर बादशाह हेलरिक ने एलेरा और गार्ड्स की बहादुरी की तारीफ की। गिरफ्तार शख्स ने इतनी मालूमात फराहिम कर दें कि एल्दोरिया में शीडुड फींग के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। जब एट्रेंटी की आंख को इसकी जगह वापस रखा गया तो बादशाह ने अपनी राया से खिताब किया, ये कीमती पत्थर हमारी सल्तनत की रोशनी की नुमाइंदगी करता है, लेकिन एल्दोरिया की असल ताकत हमारे लोगों की हिम्मत और इत्तिहाद में है। और यूं सल्तनत पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ी रही, अपनी रोशनी से अंधेरों को चीरती हुई।